کے مجازی کے حوالے سے کہ یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا دل جو ہے، عرض حال جو ہے، ہم وہ بیان کرتے رہیں گے اور ان پر کبھی نہ کبھی یعنی اثر ہوگا۔ وہ طرز تغافل اگر برت رہے ہیں تو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا کرپٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک حریف بنی ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی سپورٹرز کا، پاکستان کے غیور عوام کا، باشعور عوام کا اگر جو مقابلہ ہے تو کوئی نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، کسی اور سیاسی جماعت سے نہیں ہے، بلکہ اصل مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، جو کہ گاڈ فادر کا اصل کردار وہ ادا کر رہے ہیں اور ہیں بھی وہی، یعنی 76 سال سے انہی کی حکومت ہے۔ تو لیکن عوام نے اس شعر پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے ہر حال میں، آپ نے جو گھروں سے نکلے ہیں، جہاں جہاں جس کا ووٹ تھا اس نے ووٹ کاسٹ کیا، وہاں تشدد ہوا، وہاں پہ بہت ساری، لیکن آج کل جو کیا کہتے ہیں نا، جس کو یہ شیطانی ڈیوائسز اب کہتے ہیں، کیونکہ ان کے شیطانی کام جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کے ذریعے ویڈیو جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور یہ ایک تاریخ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے ان کو گندا کر رہی ہے، ان کے نام سیاہ حروف میں لکھے جائیں گے، اور آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اس چیز کو بالکل ذہن میں نہیں لانا کہ جی، اور مایوسی تو ویسے ہی مسلمان کے لیے کفر ہے، گناہ ہے، یعنی آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ کا لیڈر اگر مایوس نہیں، اور اصل ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر جتنے ظلم و ستم ہوئے لیکن وہ کبھی بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا پیغام جو ہے پوری دنیا میں پہنچایا، عرب کے پورا خطہ میں پہنچایا، اور وہاں پر جو ہے لوگوں میں وہ دین جو ہے اس کی تبلیغ کی، اور آخر کار وہ اپنے جو مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو ہر شخص کے ذمے اللہ نے کوئی نہ کوئی مشن لگایا، وہ تو انبیاء ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ہر انسان کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چند روزہ زندگی کے لیے پیدا ہوئے تو جانور بھی یہی کام کرتے ہیں، یعنی جو وہ تارڑ جانور جو ہے ڈنٹونک، وہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ جینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ افنان ہے۔ اس کا بیان آپ یہ دیکھیں کیا بیان دے رہا ہے کہ کہاں پہ مریم نے جو ہے وہ کوشش کی، تو وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس چیز پر کہ آپ ووٹ بھی ڈال رہے ہیں، آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی، اور سوری، آنے والی نسلیں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گی، آپ کے اپنے گھر والے بچے وہ تو یاد کریں گے کہ آپ نے قربانیاں دی تھیں، لیکن جو دوسرے جو ایمان جن کے اندر ہوگا، جو ایماندار لوگ ہوں گے، وہ ہمیشہ آپ کو، اور اس ملک میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس ملک میں یہ حکومت اور یہ 2 نمبر اور یہ شیطان کے پیروکار عاصم منیر جیسے جو ہے یہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں، یہ نہیں رہیں گے۔ وہ شعر ہے نا کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا جیسے مشرف تھا، اور کس گندی موت کا وہ شکار ہوا ہے۔ تو یہ چیز، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو یعنی جب سے دنیا بنی ہے، یہ فرعون کا جو ہے حال دیکھ کر اگر لوگ نہیں سمجھے تو یہ کہاں سمجھنے والے لوگ ہیں؟ ان کو یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہی انہوں نے اس کو اپنا حاصل بنا لیا ہے۔ اور یہاں پہ بہت ساری باتیں میں اس طرف آتا ہوں، تو لیکن آج کی جو بات ہے، سب سے پہلے جو خط عمران خان نے لکھا وہ آپ نے تقریباً تمام یوٹیوبرز نے، لوگوں نے آپ کو بتا دیا، بہت ساری آپ نے، لیکن میں اس میں سے کچھ پوائنٹ اور اپنا تجزیہ اس پہ دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک تو بہت اہم پوائنٹ اٹھایا کہ 6 ججز کا، کہ انہوں نے لکھا کہ جو 6 ججز نے، جناب چیف جسٹس صاحب کے نام لکھا ہے، کہ جو آپ کو شکایت کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پر تشدد جو ہے وہ آئی ایس آئی کرتی ہے، وہ گن کے ذریعے، گن پوائنٹ پر ہم سے فیصلے لیتی ہے، اور آپ کی خاموشی اس پہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے یہ بیان کیا کہ عدالت میں ہماری کتنی اپلیکیشن موجود ہیں، پٹیشن موجود ہیں، اس کو سنیں، جیسا کہ وہ ایک مالک مووی ہے، ضرور دیکھیے گا، یوٹیوب کے اوپر ہے، کیونکہ ایسی موویز کو پاکستان میں چلانے کی اجازت ہی نہیں دیتے، اور نام لگ جاتا ہے کہ زرداری نے، فلاں حکومت نے، یہ اصل آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چلانے دیتی، کہ کہیں ان لوگوں میں یہ ابھی تک اسی یہ کبوتر ہیں جو آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ انقلاب آ چکا ہے۔ تو اس میں انہوں نے، اس فلم میں وہ کہتا ہے جج کو جا کے کہ تم میرے ملازم ہو، میں مالک ہوں، تو وہ آگے سے یعنی دیکھیں گے آپ سین، تو اس میں بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ فیصلے کرو، جو تم نے جو کیسز اپنے فائدے کے لیے لٹکائے ہوئے ہیں ان کے فیصلے کرو، خواہ غلط کرو لیکن فیصلے کرو۔ اور عمران خان نے بھی یہی کہا ہے، کم از کم، یعنی گندے تو یہ ہو رہے ہیں لیکن ریٹن فارم میں یہ گندے ہوں،
تاکہ وہ عدلیہ میں ان کا ریکارڈ جو پہلے بھی یہ گند بھرتے جا رہے ہیں یہ اور آئی ایس آئی اور فوج مل کر، لیکن اور زیادہ اس کے فیصلے کرو، عمران خان نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کے اوپر جو ہے آپ نے جناب کیا ایکشن لیا ہے، ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے چیمپئن بن کے آئے تھے انصاف کے، اور آپ نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا کہ جی ہم جو ہے ملک میں تبدیلی لائیں گے، عدل قائم کریں گے، تو اس کے لیے جناب قاضی صاحب آپ پہ کچھ کام بنتا ہے۔ یہ بھی عمران خان نے ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی، لیکن اگر کسی کے اندر غیرت ہے ہی نہیں تو وہ جاگے گی کیسے؟ اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے کہا کہ دھاندلی پر ہماری پٹیشن موجود ہے، ان کو بھی سنا جائے۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ فارم 45 کی بجائے 47 پہ جتوایا گیا، اور آج کی واردات یہ ہے کہ فارم 45 پہ سائن کروا لیے۔ اس کی ایک بلکہ تھوڑی سی یہ بعد میں آگے پھر بیان کرتا ہوں، ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تھوڑی سی، لیکن وہ لمبا ہو جائے گا، کہ ایک شخص تھا جو کہ لوگوں کے جو یعنی کیا کرتا تھا کہ جب وہ لوگ فوت ہوتے تھے تو ان کے کفن چوری کر لیتا تھا، اور بہت لوگ اسے برا بلا کہتے تھے۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو آ کے کہتا ہے کہ یار کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے بھول جائیں۔ بیٹا بڑا یعنی پریشان تھا کہ یہ کیسے، اب میں کیا کام کروں؟ تو بہرحال کیونکہ وہ بیٹا بھی آصف منیر کی طرح تھا جیسے آصف منیر باجوہ کا بیٹا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ نہ صرف وہ کفن چوری کرتا تھا بلکہ وہ قبروں سے لوگوں کے جو یعنی اعضاء تھے وہ نکال کے وہ فروخت اس نے کرنے شروع کر دیے، بے حرمتی کرنی شروع کر دی لاشوں کے ساتھ۔ تو کیا ہوا کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار اس کا باپ تو پھر بھی اچھا تھا کہ کفن ہی چوری کرتا تھا، لیکن یہ تو انتہا درجے کی یعنی بے غیرتی کے اوپر اترا ہوا ہے۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو ابھی جس نے رجیم چینج آپریشن کروایا، اور اس کے بعد اگلا شخص جو یہ آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو آپ نے ووٹ نکل کر ڈالا 8 فروری کو، اور آج آپ نے جو ووٹ کاسٹ کیا، اور آج پہلے ہی فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ سگنیچر کروا لیے گئے تھے، اور یعنی کیوں کروائے گئے؟ تاکہ اس کے اوپر بتایا ان کو یہ گیا کہ اس وقت ٹائم نہیں ہوتا، اور جناب وہ بیچارے ٹائم کیا ڈرے ہوئے لوگ تھے، ادروائز انہیں پتہ ہے کہ اگر ابھی ہم سائن کر دیں گے تو پھر یہ رزلٹ تو بعد میں آئے گا، وہ تو رزلٹ ہوتا ہے ان سے پوچھ کے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ واردات جو ہے وہ ڈالی گئی، اور انتہائی یعنی مکروہ چہرہ جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سامنے عوام کے آیا ہے، اور اب عوام نقاب تو ان کے اتر چکے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ اب باجوہ آپ کو تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہوگا، لیکن تھا تو وہ بھی نہیں بہتر۔ وہ یہ بھی لکھا کہ بلکہ قاضی صاحب کو کہ آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اگر آپ جو ہے انصاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہاول نگر واقعے کا ذکر کیا کہ بہاول نگر واقعہ جو ہے اس پر بھی جناب آپ ایکشن لیں۔ وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہہ دیا یہ معمولی واقعہ ہے، وہاں پہ صرف ایک عام جو یعنی کہہ لیں کہ کانسٹیبل کے برابر جو فوجی ہے اس کے لیے اتنی فوج اکٹھی ہو کے آئی، اور وہاں پہ انہوں نے پولیس کو جوتے مارے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سور اور کتے کی لڑائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہمیں کوئی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ادارے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ادارے کی رسیاں آپ نے اتنی ڈھیلی چھوڑ دی ہیں کہ وہ جو چاہے کرے، وہ ملک میں کسی کو قتل کر دے، وہ کسی پر تشدد کرے، وہ عورتوں کو جو ہے وہ ریپ کی دھمکیاں دلوائے، اور یوز اس پولیس کو کرے، اور پھر اس کی بھی چھترول کر دے۔ تو اس پہ بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ تو اور یہ جو آپ کی خاموشی ہے، اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں کہ جن کو شاید جو ہے غیرت جو ہے انہوں نے صرف نام سنا ہے، غیرت کیا ہوتی ہے ان کو نہیں پتا۔ اپنی نوکری ان کی کوئی یہ نہیں کہ ساری زندگی کرنی ہے، نہ چیف جسٹس نے کرنی ہے، نہ چیف آف آرمی سٹاف نے کرنی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک مثال آپ کو اور ساتھ دے دوں کہ ایسے لوگ جو وہ تاریخ میں سیاہ لفظوں کے ساتھ ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور لوگ ان کو حقارت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، گندے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور آپ خواہ بہت مشہور ہوں یا نہ ہوں لیکن اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کے گھر والے، آپ کو جاننے والے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں کہ قسطنطنیہ کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا، اور آج بھی لوگ اس کو اچھے الفاظ میں، اس کے دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ وزیر تھا جو چند روزہ زندگی کے لیے، حالانکہ عمر میں بھی زیادہ تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا، لیکن اسے اتنا شوق تھا جینے کا کہ روز آ جاتا تھا اس کے پاس کہ جی اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، قسطنطنیہ آج تک کسی سے فتح نہیں ہو پایا، یہ ہو گیا، یعنی مینج ہوتا تھا، مصلحت کا شکار تھا، اور آج بھی لوگ اسے غلط الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی ڈرپوکی کا، اس کی بزدلی کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔
اور یہاں پہ ایک واردات قاضی صاحب نے یہ بھی سنہری حروف میں تاریخ میں، یعنی سنہری سے مراد سیاہ حروف میں لکھی جائے گی، وہ میں تنزن کہہ رہا ہوں سنہری حروف میں، کہ جو خط ہے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جو ہے وہ سیکرٹری پر جو ہے چیف سیکرٹری کو لکھا ہے، اور اس لیٹر میں جناب انہوں نے کیا کہا ہے کہ مال روڈ پہ جو ججز کا یعنی ریسٹ ہاؤس ہے، جس کو یعنی آپ یہ جی او آر 1 جو انگریز نے بنایا تھا کہتے ہیں، اب تو جی او آر 1 چھوڑ کے 2 3 بھی ہیں، کیونکہ ساری بیوروکریسی وہاں عیاشی کرنے کے لیے ان کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، تو وہاں جناب کا موصوف کا چکر لگا، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ میں لیٹر لکھا ہے کہ میں وہاں گیا ہوں تو وہاں جو ہے باہر جو ہے گارڈ کے ہاؤس بنے ہوئے اور گارڈ بیٹھے ہیں، تو گارڈ کو جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ رکھیں۔ بات یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کو چھوڑ دیں، یعنی ملک کس طرف جا رہا ہے، کیا کیا ملک میں ہو رہا ہے، اور قاضی صاحب جو ہے جناب وہ بانسری بجا رہے ہیں، وہ اپنی نئی سے نئی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید لوگ مجھے اس باتوں پہ میری، ہم ضرور اس بات پہ تعریف کرتے جناب اگر آپ نے جو ہے جو ملک کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف بھی آپ نے کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ توجہ دی ہوتی۔ جی اس کے بعد ایک بہت اہم جو خبر ہے وہ ہے کہ چائنیز انجینئرز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے لیے ایک یہ بھی واردات ایک ڈالی گئی ہے، ایک یعنی اس کے اوپر کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کمیشن کا جو تھے آر پی او ہزارہ جو تھے ان کو اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد معطل کر دیا گیا، حالانکہ اس میں اس صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، کوئی نیگلیجنس نہیں تھی، کوئی اگنورنس نہیں تھی، لیکن شہباز شریف نے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر، یا کہہ لیں شہباز شریف کی کیا ضرورت ہے، یعنی نظام دین نے کوئی ان کے ساتھ رنجش ہے، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ سچ کہیں بولتا ہوگا، اس کو جو ہے معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا ہے، اور اب اس کے جواب میں پھر کچھ لوگوں کا ضمیر جاگا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ جناب ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے اس کو کیوں نکالا؟ تو یہ جو لوگ لکھیں آپ، میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، آپ نے ووٹ ڈالا ہے ڈال لیں، جو ایماندار ہے وہ جتنی محنت اس سے ہو سکتی ہے، اگر آپ ان کے گریبان نہیں پکڑ سکتے، آپ ان کو اسلحہ کی نوک پر سیدھا نہیں کر سکتے، تو کم از کم قلم کی نوک جو ہے وہ بھی قلم کی نوک سے لکھیں، اور ان کے جھوٹ لکھیں جو تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ اور ایک سب سے اچھی خبر ہے کہ پہلی بار آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ایک اچھا کام کیا، جس پہ ان لفافوں کو، ان کو کیونکہ جو پیسہ ملنا ابھی بھی پیسہ ملے گا اور انہوں نے ہی کھانا ہے، لیکن اب جو ہے عوام کو جو نہیں روک سکیں گے، کیونکہ مہنگائی کا وہ جن آنے جا رہا ہے کہ ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی۔ نجم سیٹھی نے جناب کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے دھو کے رکھ دیا ہے، یعنی انہوں نے پیسے تو دیے ہیں یا دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن انہوں نے دھوکے کیسے رکھا؟ انہوں نے پاکستان کو جناب کن ممالک میں ڈال دیا جو وار زون والے ممالک ہیں، جیسے صومالیہ ہو گیا، جیسے جو ہے آپ کے سیریا ہو گیا، جیسے یمن ہو گیا، ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ تو یہ مبارک ہو جناب، جس کو یہ لوگ جو کمپنی بہادر جو کہہ رہی تھی کہ شہباز شریف کے آنے سے معیشت اوپر اٹھی، اور وہ بندہ کراچی میں کہیں کور کمانڈر صاحب ہیں، ان کو ڈھونڈا جائے، لایا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ بتائیں جناب کہاں پہ جو ہے نا معیشت کھڑی ہے اور ملک جو ہے کس دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے، اور مہنگائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، یعنی عوام کی چیخیں جو ہے آسمانوں تک سنائی دیں گی۔ تو بہرحال جب ان کا فوکس ہی سارا عمران خان کے اوپر ہوگا، یہ صرف ان کو مقصد ہی ایک ہے کہ عمران خان کو کسی طرح اس کی پاپولیرٹی ختم کر دیں، تو بھئی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک حافظ قرآن بنتے بنتے وہاں سے بھاگ کر آئے، تمہارے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، تمہیں فوج نے بھرتی کر لیا، کیونکہ ہماری فوج کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ غیرت مند بندہ تو بائی چانس اس میں جو ہے وہ آتا ہے، یعنی وہی لوگ آتے ہیں جو مینج ہو سکیں، جو خاموش مجاہد بن سکے، جو پلاٹ لے کے چپ ہو جائیں، جو اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، جو ننگے ہو کر ان کو میڈیکل ٹیسٹ دیں اور پھر عوام کو ننگا کریں، وہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ غیرت مند شخص کو یہ اس لیے نہیں رکھتے کہیں ملک یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے ہمارے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی جائے، کیونکہ اگر غیرت مند لوگ ہوتے تو آصم منیر کو اور گندی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کام نہ کرنے دیتے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کے لیے کہ جناب کچے پکے کے ڈاکوؤں کا تو اب آپ کو پتہ ہے، تو کچے کے ڈاکوؤں نے جناب یہ اعلان کیا ہے، بلکہ انہوں نے ریلیز بھی سننے میں آ رہا ہے کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی گانے بنائیں گے، کہ اگر پکے کے ڈاکو گانے بنا سکتے ہیں تو ہم بھی گانے بنائیں گے، یعنی قوم کو انہوں نے جو 76 سال گانوں پہ لگائے رکھا، اور جو اچھی موویز بنی جس سے قوم کے اندر کوئی موٹیویشنل تھنگز آنی تھی، کوئی موٹیویٹ ہونا تھا، انہوں نے یعنی مالک مووی آئی ہے ایک، اور آج کل بڑی اچھی مووی تھی اس کو بین کر دیا گیا، جس میں مولویوں کی اصلیت کھول کر رکھی تھی اور اس میں ان مافیا کی اصلیت تھی، تو ان موویز کو بین کر دیا، اور ان کی اپنی صنف آہن، جس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لسٹی بیس جو ہیں ان کی اداکاروں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور یہ صنف آہن بناتے رہے ہیں۔
اور پھر جو ان پہ بات کرتا ہے اس کو یہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو کچے کے ڈاکو نے بہرحال یہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ کراچی میں جناب پولیس وین یعنی سرکاری گاڑی میں پولیس کے جو مشیر کوئی تھے وہ اسلحہ بیچتے ہوئے، یعنی وہ اسلحہ کس کو فراہم کیا جا رہا تھا؟ کچے کے ڈاکوؤں کو۔ کس کی شے پہ؟ وہ اب آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ پکڑا گیا ہے اسلحہ۔ تو اس سے مراد کہ وہ جو خبریں تھیں کہ ان کے پاس فوج کا اسلحہ کہاں سے آتا ہے، وہ اب آپ کے سامنے آ گیا کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے۔ اور باقی اس کے بعد روٹی کی کہانی بھی ایک بہت چلی ہوئی ہے کہ روٹی کے اوپر نواز شریف صاحب جناب منتیں کر رہے ہیں تندور والوں کو۔ اب ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ نے امدادی قیمت گندم کی اتنی کم رکھی ہے کہ وہاں کسان رو رہا ہے، یعنی 3900 روپیہ رکھی ہے، پہلے 4000 تھی، اسے 3900 پہ لے آئے ہیں، اور خرچہ ان کا ہر چیز میں، پیسٹی سائڈ میں، ہر چیز میں ڈبل ہو گیا ہے۔ یعنی میں خود، میرا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے، کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور ان کو قیمت وہ دے رہے ہیں، ان سے پھر وہ قیمت آگے ان کے پاس بیچاروں کو مہنگا آٹا مل رہا ہے، وہ کیسے آپ کے کہنے پہ 16 روپے کی روٹی جو ہے وہ دیں؟ اور وزن بھی آپ نے ایک بتا دیا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان نے کہا نہ یہ پڑھے لکھے نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اپنی زبان کب بولتے ہیں؟ ان کی زبان پیچھے سے آصم منیر صاحب بلاتے ہیں۔ تو آصم منیر صاحب کون سے جناب یہاں پہ رستو ہیں یا وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ تو یہی ہے نا، وہ بھی ڈفر ہیں، یہ بھی ڈفر ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اور اس کے اوپر غصہ ان کو آ رہا ہے جو عوام کو، کہ جو وہاں یو پی کے جو منسٹر ہیں اس نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں تو انڈیا میں لوگوں کو کھانا مل رہا ہے جو کل تک ہم انڈیا کے بارے میں جو جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں، اور وہاں پاکستانی بیچارے راشن کے لیے لائنوں میں لگ کر مار رہے ہیں۔ تو اس پہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سچ ہے۔ پھر جو ان کے جو فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ کس کے اوپر چلتی ہے؟ دہشت گردی کے اوپر۔ تو بالکل آپ کی جناب دہشت گردی، آپ کے ایوب خان نے پیسہ لیا امریکہ سے اور جنگ لڑی، اور جس میں اسلحے کی ترسیل جو تھی وہ انڈیا پاکستان کو ہوئی۔ پھر آپ کے جناب جنرل ضیاء صاحب نے ڈالر لیے اور اپنے بندوں کو مارا، جارڈن میں بندوں کو مارا۔ پھر جو ہے مشرف نے جو ہے وہ پاکستان میں پاکستانی 80,000 پاکستانی مارے، ڈالر لیے، ان کی جنگ میں جو ہے وہ گھس گیا۔ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا، تو آپ کو لگا ڈالر رک جائیں گے، آپ آئے کہ آپ نے مارشل لا لگانا۔ اور مارشل لا یہ کیوں نہیں لگا رہا آصم منیر؟ اس لیے نہیں لگا رہا کہ کہیں سے ڈالر نہیں آ رہے، کوئی ان کو اپنی پراکسی وار کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کوشش کی تھی افغانستان میں اور ایران میں، لیکن اس کو کوئی ڈالر نہیں نظر آ رہے، جس کی وجہ سے مارشل لا نہیں لگ رہا۔ باقی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی آپ سے ڈر رہا ہے جی، اگر آپ سے ڈرتا تو یہ جو ہے مینڈیٹ چوری نہ کرتا اور اپنے اس طرح کے ڈاکو ہمارے سروں پر مسلط نہ کرتا۔ تو مکمل جاگتے رہیے اور ریزسٹنس دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگلے انشاءاللہ وی لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان